کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کا عرش ہے اور وہ ذات اپنے عرش پر مستوی ہے۔ بات یہ سمجھائی کہ جو ذات اتنی اونچی ذات ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش ہر چیز سے بڑا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، تو پھر اتنی بڑی ذات یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں بیکار اور فضول پیدا کر کے دنیا میں بھیج دے، بلکہ انسان تو درکنار ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے عقل مند لوگوں کی عادت اور ان کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ عقل مند اور سمجھدار لوگ وہ ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے میرے رب تو نے ان میں سے کسی چیز کو بیکار اور باطل پیدا نہیں کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کروٹوں پر، اپنے پہلوؤں پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اے ہمارے رب تو نے اس کائنات میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، کیونکہ یہ بات اس کی شان کے خلاف ہے کہ اتنی اونچی ذات ہو کر وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کر دے، ایسا ممکن نہیں۔ اور اس میں پھر اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اب تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ایک عظیم مقصد کے پیش نظر ہے، اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مشن ہے، اور اس کے لیے اس کی کوشش بھی ہے۔ کسی انسان کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں کوئی بڑا آدمی بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، حکمران بن جاؤں، میرے ہاتھ میں سارے ملک کا کنٹرول آ جائے اور میرا آرڈر چلے، میرا اختیار سب سے زیادہ ہو۔ اکثر انسانوں کی یہ کوشش، یہ روش اور یہ مقصد ہے۔ مکے کے کافروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی کہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بس اپنی دعوت، اپنا پیغام یہ ہمیں نہ سنائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ اور نبی پاک کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے رب ذوالجلال نے بھی آپ کو اختیار دیا کہ آپ بادشاہ بندہ بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک کا ایک عاجز اور فرما بردار بندہ بننا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنْ عَبْدَ الرَّسُولَ، میں اللہ پاک کا ایک غلام، ایک ادنا غلام اور اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہی، حکومت یہ میرا مقصد نہیں۔ کسی انسان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کوئی بڑا امیر ترین آدمی بن جاؤں، میرا بینک بیلنس، میری پراپرٹی
سب سے امیر پورے معاشرے میں، پورے ملک میں مجھ سے بڑا کوئی امیر نہ ہو۔ کسی انسان کا یہ مقصد، یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آفر کی کہ اگر آپ کوئی امیر ترین آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اشارہ کریں ہم پورے عرب کا مال دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، مگر آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ ہمیں نہیں سنائیں گے، وہ پیش نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹھکرایا کہ میرا مقصد دنیا میں مال کمانا نہیں ہے، جس کو آج ہر بندہ مقصد بنا کر بیٹھے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے، امیر بننے، سب سے بڑا ساہوکار بننے، یہ مقصد بھی بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر کسی انسان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں دنیا میں خوب عیش کر لوں، عیاشی کر لوں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار کر چلا جاؤں، جتنی مستی کر سکتا ہوں کر۔ اسی وجہ سے آج دنیا کی اکثریت اس دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیر کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور کھیل کود کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے، تماش بینی کے لیے آئے، اور پھر یہیں سے پتہ چلتا ہے لوگوں کے عادات کا اور ان کی خصلتوں کا، ان کی روش کا اور حکمرانوں کا، عوام الناس کا۔ اس وقت حکمران بھی چاہتے ہیں کہ عوام کو کھیل تماشا میں لگا دیں، اور عوام کی اکثریت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم بس دنیا میں ناچ گانا کریں، کھائیں پئیں، تماشے لگائیں، اور اس کے بعد موت آئے گی تو مر جائیں گے۔ یہ انتہائی گھٹیا ترین مقصد ہے لوگوں کا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو بسنت کا تہوار کئی سالوں کے بعد پاکستان میں حکومتی سطح پر منانے کی اجازت دی گئی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بند ہو گیا تھا تو بند ہی رہتا، نہ تو یہ کوئی اسلامی تہوار ہے اور نہ کوئی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے، بلکہ ہر لحاظ کے ساتھ اس کا دنیاوی نقصان، اخروی نقصان، جعلی اور مالی نقصان، جانی نقصان، ایک ٹکے کا بھی اس میں فائدہ نہیں۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑا انعام ہے ہمارے لیے، اور بڑا اس وقت حکومت نے ہمیں پیکج دیا، اسے فائدہ اٹھا۔ بس اسی طرح کا حال پہلی قوموں کا بھی تھا، وہ بھی خوشی کے تہوار ہوتے، ناچ گانا، شراب و کباب، ڈانس، شرابیں، ہلا گلا، اور سارے شیطانی کام کر کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب ہم نے زندگی کا جو مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا۔ مگر ہوتا کیا؟ اسی بات کو روکنے کے لیے پھر انبیاء کرام آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مقصد نہیں ہے جس کو تم بنا کے بیٹھے، مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں بیکار، فضول اور آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا ہے۔ انبیاء کرام کا مقصد کیا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول، آپ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا دنیا میں؟ مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس سچے دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ انبیاء کرام کا بھی مقصد یہ تھا کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اب غالب وہی کرے گا جو دین پہ عمل کرتا ہے، جس کا عمل ہی نہیں ہے اس نے خاک غالب کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد، غار حرا سے نکلنے کے بعد، پھر آپ نے پوری زندگی موت تک، کبھی صبح کبھی شام، کبھی دن کبھی رات، کبھی امن کبھی جنگ، اور زندگی کا زیادہ حصہ آپ کا اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اور جنگیں کرتے ہوئے گزر گیا۔ کوئی جنگوں کا شوق تو نہیں تھا آپ کو، مگر دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، اسلام کے غلبے کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی تھی
उन रुकावटों को फिर हर ताकत के साथ कुचल देना, ये जिहाद है। आपने मकसद उम्मत को यह दिया कि ऐ मेरी उम्मत, तुम्हारा मकसद नाच गाना नहीं, खेल कूद नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, बल्कि तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद यह है कि तुमने दीन को सीख कर, समझ कर, पहले खुद अमल करना है और फिर दुनिया के तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि जो इंसान अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम कर रहा है, उसने दुनिया में आने का मकसद समझा है। अब दीन पर अमल नहीं हो सकता जब तक इसकी तालीम हासिल ना की जाए। अगर तालीम को देखा जाए तो हमारे तमाम तालीमी इदारे, प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक, ये ऐसी तालीम है जो हमारे बच्चों को दीन से मुकम्मल तौर पर फारग कर देती है। हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं दीन का, ईमान का, इस्लाम का, अकीदे का, तहारत का, आखिरत का, अल्लाह और उसके रसूल का, ईमान और कलमे का कुछ भी पता नहीं। तो फिर इन्होंने यही कुछ करना है ना जो आज कर रहे हैं, फिर कौन सुनेगा तुम्हारी? सही बुखारी में हदीस है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है। ये जिंदगी एक जिम्मेदारी का नाम है, आवारा नहीं कि दुनिया में आओ, खाओ पियो, ऐश करो और फिर मारकर मट्टी में चले जाओ, ये नहीं है। ये तो एक जानवर भी दुनिया में आता है, वो चलता फिरता है, खाता पीता है और फिर मर जाता है। अगर यही मकसद इंसान ने समझ लिया तो एक इंसान में और एक जानवर में तो कोई फर्क बाकी नहीं। फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, जवाबदेह है, मसऊल है, उस पे जिम्मेदारी है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और उसको उसकी रैयत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया कि नहीं। क्या जिम्मेदारी है और जिम्मेदार कौन है? पहले नंबर पर फरमाया अल इमाम व हुवा राइन अन रइयतिही, मुल्क का हुक्मरान। अरबी में हुक्मरान के लिए इमाम का लफ्ज आया है और कुरान औला में नमाज का इमाम भी हुक्मरान ही होते थे। खुलफाए राशिदीन को देखो, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला खलीफातुल मुस्लिमीन भी है और उधर इमाम भी हैं, खुतबा भी देते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं और लोगों पर अल्लाह का कानून, इस्लाम का निफाज भी करते हैं, हुकूमत भी करते हैं। तमाम खुलफाए राशिदीन हुक्मरान भी थे, इमाम भी थे, खतीब भी थे और जिम्मेदार भी थे। फरमाया फहुवा मसूलुन अन रइयतिही, बादशाह जिम्मेदार है अपनी रियाया का, और ये जिम्मेदारी दुनियावी लिहाज से भी है, दीनी लिहाज से भी है। दुनियावी लिहाज से ये है कि अवाम उन्नास की जितनी भी बुनियादी जरूरियात हैं उनको मुहैया करना, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। उसमें रिहाइश का इंतजाम है, लोगों के लिए घर का इंतजाम किया जाए, खाने का इंतजाम है, रोजगार का इंतजाम है, जुमला जरूरियात। इसीलिए सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह ताला 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, फतूहात बढ़ती चली गई मगर उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हुई। दिन को भी ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं और गलियों में गश्त करके लोगों के हालात का जायजा लेते हैं। अपने अवामल भी मुकर्रर किए, गवर्नर मुकर्रर किए कि किसी इलाके में किसी के साथ कोई हक तलफी ना। और फिर अपनी दुआओं में ये कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ते का बच्चा भी प्यासा मरता है तो क़यामत के दिन उमर से इसके बारे में पूछा जाएगा। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी। मगर उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, हम तो ऐश करने के लिए आए हैं, तमाशा लगाने के लिए आए हैं, लिहाजा करो तमाशा, हम खुश होते हैं तुम्हारे तमाशों पर। वो खुद भी एजाज अवाम उन्नास को भी इसी काम पे लगाया। फिर फरमाया वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही, घर का सरबरा वो जिम्मेदार है अपने घर की रैयत के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। हम हुक्मरानों को कोसते हैं मगर ये नहीं देखते कि हमने अपनी जिम्मेदारी जहां तक हमें मिली है हमने उसको कहां तक पूरा किया। वो तो हुक्मरान है, उनके पास तो सारी अवाम उन्नास है और शायद वो ये उज़र पेश कर लें कि लाखों करोड़ों लोग हैं
اور ہم ہر ایک کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس ذمہ داری کو لیتے کیوں ہیں؟ مگر ان کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی فیملی کے بارے میں۔ فیملی کے جتنے افراد ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سب کا ذمہ دار گھر کا سربراہ ہے۔ اس کو بارے میں فرمایا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کو بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی فیملی کے بارے میں اللہ کا حکم، اس کا قانون، اس کا دین اور دین کا نفاذ اپنی فیملی پر لاگو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب کون ہے جو ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے؟ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہمیں خود اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنا پڑے گا، اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ نماز کی بھی پابندی، روزے کی بھی پابندی، اسلامی شعار کی بھی پابندی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بھی پابندی، اور پھر گھر کے اندر دینی ماحول، تمام شیطانی کاموں کا بائیکاٹ، اور سنت رسول کے مطابق ایک دینی گھرانہ تب بنے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں گے، قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے۔ جب ہم خود بے نماز ہیں، تمہاری اولاد کیسے نماز پڑھ سکتی ہے؟ جب ہم خود خائن ہیں، بد دیانت ہیں، تمہاری اولاد کیسے ایماندار ہوگی؟ جب ہم خود اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، تمہاری اولاد کیسے اپنی ذمہ داری کو سمجھے گی؟ محترم بھائیوں، یہ زندگی کوئی فضول اور بیکار نہیں ہے، ایک عظیم مقصد ہے جس کے تحت اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک امانت ہے، اس امانت کو اگر ہم نے دنیا میں ضائع کر دیا کھیل تماشے میں اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، تو پھر قیامت کے دن ہم مجرم ہوں گے ان حکمرانوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی حکومت کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے گھر کی حکومت کا جواب دینا ہے۔ آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو سمجھنا ہے، اور مقصد وہی ہے جو انبیاء کرام کا تھا، اصحاب رسول کا تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، ائمہ دین کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، اور ان مجاہدین کا تھا جنہوں نے اسلام کی خاطر دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ ٹھکرا کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال بھی، اولاد بھی، جان بھی، سب کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل نہیں کیا، پھر ایک وقت آیا دنیا پر انہوں نے حکومتیں بھی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دین پر عمل کرے اور ذلیل ہو جائے، ایسا نہیں۔ آج اگر مسلمان ذلیل ہے تو خود دین سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے، رحمت کائنات کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے آج مسلمان وہی کرتا ہے جو کافر کرتا ہے۔ اور یہ جو بسنت کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا ہے یا پھر غیر مسلموں کا ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو یہ شعور دینا ہے کہ ہم دنیا میں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور وہ غلبہ تب ملے گا جب ہم اصحاب رسول کو فالو کریں گے، ان کی اولاد کو دیکھیں گے، ان کے کارناموں کو دیکھیں گے، اور ان کے بڑے بڑے عظیم مقاصد کو سامنے رکھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں مسجد، خطبہ اور دروس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ ماحول دینا چاہیے۔ ورنہ جو ماحول اس وقت معاشرے کا ہے، یہ ماحول جب کسی کام کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کے آنے میں پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اور وہاں سے آتا ہے جہاں سے ہمارے گمان بھی نہ ہو۔ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمیں مسجد میں بعض کاموں کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے
मस्जिद में एक अच्छा साउंड सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। और ये काम ज़रूरी नहीं कि एक भाई या दो भाई करें। मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी मस्जिद का काम हो उसमें सारे भाई शामिल। वजह यह है कि अजर और सवाब तो हर एक की ज़रूरत है, उसका फ़ायदा हमें दुनिया में कम नज़र आता है, मगर मौत के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि मैं जिन कामों को मामूली समझता था वो तो एक बहुत बड़ा काम है। तो खैर, मस्जिद का कोई भी काम हो उसको कम ना समझा करें, बल्कि अपनी हैसियत और ताकत और तौफीक के मुताबिक उसमें आप हिस्सा डाल दें। काम को पूरा करना वो अल्लाह पाक का है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े 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 काम हो चुके हैं। ये एक छोटा सा काम है, तकरीबन खर्चा है 2 लाख के करीब है। तो आप भाइयों ने रमज़ान से पहले पहले इस काम को मुकम्मल करना है। उसका मकसद एक तो रमज़ान मुबारक में तरावी है, तरावी के अंदर अच्छा साउंड सिस्टम होगा, हफ़ाज़ कराम कुरान सुनाएंगे बेहतरीन आवाज़ में, फिर खुतबा जुमा उसी में होता है, नमाज उसमें होती है, दुरूस होते हैं, वाज होता है, बयान होता है। तो उसमें एक एक बात के अंदर जो साउंड सिस्टम के जरिए हम तक पहुंचती है, हमारा बराबर का अजर व सवाब चलता रहेगा। ये सदका जारिया है और ऐसे कामों के अंदर हमें शामिल होने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें खैरात के, नेकी के, भलाई के, सदका जारिया के जितने भी काम हैं उनमें खुश दिली से हिस्सा डालने की, शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।